بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کے توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم لوگ انشاءاللہ 4 پارہ کریں گے، اور یہ ہم لوگ 3 پارے میں جو بات چل رہی تھی اہل کتاب کی، تو وہی ابھی کنٹینیو ہے، کیونکہ سورہ بھی کنٹینیو ہے ابھی وہی سورہ آل عمران۔ تو یہاں جو شروع ہو رہا ہے اس پارے کا وہ کیا ہے؟ بہت ہی پیاری آیت ہے اور بہت ہی جو ہے انسان کو انکریج کرنے والی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو حاصل کر ہی نہیں سکتے ہو اس وقت تک جب تک کہ تم وہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تو دیکھیے یہاں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت بر میں کیا بتایا ہے کہ انسان جو ہے نیکی کے معیار تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، اللہ کے قریب ہو ہی نہیں سکتا ہے، اللہ کا محبوب ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے جو اس کو بہت محبوب ہے۔ اب وہ محبوب چیز کیا ہوگی یہ نہیں بتایا گیا ہے، وہ مال بھی ہو سکتا ہے، اولاد بھی ہو سکتا ہے، وقت بھی ہو سکتا ہے، زیورات بھی ہو سکتے ہیں، نیند بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز کسی بھی شکل میں جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے اس کی پیاری چیز، کیونکہ ہر کی زندگی میں اس کی محبوب چیز الگ ہے، اس کی اہمیت اس کی زندگی میں کس چیز کی ہے وہ اس کی ہے، اور حالات کے مطابق بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جو اس کو محبوب ہے وہ اللہ کے لیے قربان کر دے، یعنی اللہ کے لیے اس چیز کا سیکریفائس کرے۔ مثال کے طور پر ابھی اگر ہم اپنا وقت لگا رہے ہیں یہ ترجمہ سننے کے لیے، اب یہ کیا ہے کہ ہمیں نیند آ رہی ہے اور ہم تھکے ہوئے ہیں، یا پھر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہو رہا ہے، دوسرے سارے مصروفیات کے ساتھ مجھے یہ کرنا ہے، تو ہم اپنے نیند کی جو اگر قربانی دے کر کے سنیں گے تو وہ جو ہے کیا ہوگا، وہ اپنی محبوب چیز دینا اللہ کی راہ میں ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ اب نیند جو ہے ضروری ہے بھی لینا، لیکن ہم اس میں کمی کر رہے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے۔ تو یہ چیزیں اسی طرح سے اللہ کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے جو ہیں اشد حب للہ، کہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ دکھانا ہے کہ اللہ کی محبت میں شدید ہو تو وہ اس اور باقی دوسری ساری چیز کی محبت کم ہوگی اللہ کی محبت میں، اور یہی پھر جو قربان کر دے گا تو پھر وہ نیکی کے معیار کو پہنچے گا، یعنی نیکی کما ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دے اور نہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اور من شیئن، کوئی بھی چیز میں سے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم جو چیز بھی دیتے ہو نا، جو بھی خرچ کرتے ہو، تو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے کہ تم کیا دے رہے ہو۔ اب آیت جو ہے وہ بالکل ہی الگ ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے کھانے پینے کی سب چیزیں حلال تھیں، مگر وہ چیزیں جنہیں تورات کے نزول سے پیشتر یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ آپ ان یہود سے کہیے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تورات اور اس میں سے وہ عبارت پڑھو۔ یعنی ہوا یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام کچھ صحت کا مسئلہ تھا ان کا، تو وقتی طور پہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ اپنے لیے اونٹ کا گوشت جو ہے وہ حرام کر لیا تھا، یعنی کہ ان سے رک گئے تھے وہ کھانے سے، ان کو پرابلم تھی اس سے۔ تو ان لوگوں نے اس کو اپنے شریعت کا حصہ بنا لیا اور کہا کہ دیکھو ہم لوگ کے تو شریعت میں یہ حرام کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے پوچھو، لاؤ تورات لے کے آؤ، کہاں ہیں ان کی کتابوں میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی؟ وہ جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے، تمہارے لیے بھی وہ چیز حلال ہے۔
یہ ان کا بنو اسرائیل کا یہاں جواب دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کریں تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اللہ نے جو خود فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، لہٰذا تمہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنا چاہیے جو اللہ ہی کے ہو گئے تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ اس گھر کو برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز یہ ہدایت بنایا گیا۔ اب یہ بھی ان کا ہی جواب ہے، جب تحویل قبلہ ہوا، قبلہ کا رخ بدل دیا گیا تو یہودیوں کو بڑا اس سے ان لوگوں کو تکلیف ہوا تھا، اور وہ باتیں بنا رہے تھے کہ بیت المقدس سے کیوں مسلمانوں نے اپنا رخ پھیرا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ دیکھو بیت المقدس سے پہلے ہی وہ عبادت کا گھر جو ہے وہ بن چکا تھا جس کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ تو یہ جو پہلے ہی سے وہ مکہ میں بن چکا ہے اور تمام دنیا کے لیے للعالمین وہدی للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ گھر بنایا تھا عبادت کے لیے، تو پھر اس لیے وہاں ہی اس کا رخ بدل دیا گیا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فوراً سے یہاں حج کی فرضیت کا بیان فرما رہے ہیں کہ اس میں کئی کھلی نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے۔ جو شخص اس گھر میں داخل ہوا وہ امن میں ہو گیا اور محفوظ ہو گیا، اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو شخص اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو شخص اس حکم کا انکار کرے وہ خوب سمجھنے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ استطاعت جب ایک شخص رکھتا ہے تو اس کو حج کر لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ اس حکم کا انکار کرے گا جو شخص تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے، یعنی اللہ کو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان اہل کتاب سے کہیے کہ تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں جو بات بتائی گئی کہ استطاعت رکھنے کے باوجود لوگ آج کل دیکھیے حج نہیں کرتے، کوئی جو ہے انتظار کرتا ہے کہ میری پڑھائی پوری ہو جائے، کوئی انتظار کرتا ہے کہ میرے بچوں کی شادی ہو جائے، کوئی انتظار کرتا ہے کہ ابھی ہم گھر بنا لیں، اس کے بعد کوئی ہر مطلب اپنے اپنے حساب سے، کہ پھر آخر میں کسی کے یہاں یہ چیز رہتی ہے کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، تھوڑی عمر ہو جائے گی پھر جا کے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں معافی مانگیں گے۔ تو یہ ساری چیز دیکھیے غلط ہے۔ استطاعت ہے تو یہ فرض ہو گیا، استطاعت یعنی کہ وہاں تک پہنچنے کی صلاحیت ہے، اتنا مال ہے آپ کے پاس، تو پھر آپ استطاعت ہے اور آپ پر فرض ہو گیا، فرض ہوا تو سب سے پہلے سے آپ کو اس فرض کی ادائیگی کر لینی چاہیے، تو یہ صحیح چیز ہے۔ لیکن ایسا جو ہے کوتاہی برتنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہو اے اہل کتاب، جو شخص ایمان لاتا ہے تم اسے اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو؟ تم یہ چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلیں، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست پر ہونے کے گواہ ہو، اور جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ ان سے بے خبر نہیں۔ اے ایمان والوں، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مان لو گے تو یہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا کر چھوڑیں گے، اور تم کفر کر بھی کیسے سکتے ہو جبکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے اور اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے، اور جو شخص اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لے گا وہ ضرور راہ راست پا لے گا۔ تو یہاں جو چیز بتائی جا رہی ہے کہ یا ایھا الذین، اے ایمان والوں، مجھے اور آپ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو تم جو ہو، تم کو جو منصب ملا ہے اس کے لیے تم کو کچھ قربانی دینی ہوگی، اور سب سے پہلی قربانی جو یہاں بتائی جا رہی وہ کیا ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم
اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو اور کسی اور کی پیروی نہ کرو، یعنی ان لوگوں کی، دوسرے لوگوں کی، کافر کی اور دوسرے اہل کتاب کی، ان لوگوں کی بات تم نہیں سنو گے، ان لوگوں کی پیروی نہیں کرو گے، بلکہ پیروی کس کی کرو گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو گے، اور اس سے تم اپنا تعلق جو ہے وہ مضبوط کرو گے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور کیا فرماتے ہیں کہ اور یہ جو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ دوسرا حکم کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا۔ یہ جو منصب ملا ہے تو اس کے جو ہے اس کے لیے قربانی دینی ہے، اور قربانی میں پہلی چیز کیا ہوا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور باقی کسی کی نہیں کرنی۔ اور دوسرا حکم کیا ہے؟ تقوی اختیار کرو، اتقوا اللہ۔ اور تیسرا کیا ہے؟ اسلام پر ثابت قدم رکھے، یعنی ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی آخری دم تک جو ہے، یعنی آخری دم تک کون رہ سکتا ہے؟ جو ہر وقت اللہ کی رضا کے کام کرے، کیونکہ کسی شخص کو یہ نہیں پتہ ہے کہ کس وقت اس کا بلاوا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں سے آ جائے گا، پھر وہ جس حال میں ہوگا اسی حال میں اس کو جانا ہوگا۔ تو ایک ایمان والے کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، وہ مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ہر وقت تم اللہ کی ہی یاد میں رہنا، اور تم جس حال میں رہو گے، اگر تم اس حال میں مرنا کہ اللہ کے فرما بردار ہو، تو پھر انسان جو ہر وقت اللہ کی فرما برداری کرے گا وہی اس حال میں اللہ سے ملاقات کرے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم جو ہو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور تفرقہ میں نہ پڑو، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس سے تم پر اس وقت کی جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تو تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے۔ یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی قرآن اور سنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ چیز کیا ہے؟ قرآن اور میری سنت۔ تو یہی اللہ کی رسی ہے، اور اسی کو جو تھام لے گا تو پھر وہ تفرقے میں بھی نہیں پڑے گا۔ اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے کہ اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہی انداز سے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پا سکو۔ اب یہ اسلام آنے کے پہلے، یعنی قرآن اور سنت آنے کے پہلے کی بات ہے کہ کس طرح سے جاہلیت اور اخلاقی برائی اور پستی میں لوگ گھرے تھے۔ یہ جب آیا تو پھر آپس میں لوگ بھائی بھائی بن گئے، اور سکون اور راحت کی زندگی ہوئی، اخلاق کی بلندی پر لوگ فائز ہوئے۔ تو اس قرآن اور حدیث کو جو پالے گا وہ راہ راست کو جو ہے وہ پالے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تم میں سے کچھ لوگ ایسا ہونا چاہیے جو نیکی کی طرف بلاتے رہیں، وہ اچھے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکتے رہیں، اور ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، اللہ سے دعا کریے، مجھے اور آپ کو یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں بھی شامل کر لے۔ اللہ تعالیٰ کریں کچھ لوگ تو ایسے ہونے ہی چاہیے جو کیا کرنے والے ہوں کہ لوگوں کو بلانے والے، نیکی کی طرف بلانے والے۔ یعنی سب سے اہم چیز جو یہاں بیان کی گئی ہے، یہی کامیابی کی طرف لے جائے گی، یہی کامیابی کی طرف لے جائے گی۔ بہت ہی اہم اور بہت ہی پیاری آیت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ مفلحون، فلاح پانے والے یہی لوگ ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تم ان لوگوں کی طرف نہیں ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور روشن دلائل آ جانے کے بعد آپس میں اختلاف کرنے لگے، یہی لوگ ہیں جنہیں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت پہ جو ہے قائم رکھے، اللہ کی رسی کو تھامنے والا بنا دے، اور اس ایسے لوگوں میں شامل کر دے جو نیکی کی طرف
طرف بلانے والا اور خیر کی طرف بلانے والا ہو، برائی سے لوگوں کو روکنے والا ہو۔ کہ آج اختلاف کی یہی حالت ہو گئی ہے کہ بٹ گئے ہیں لوگ، آپس میں بٹ گئے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، اور قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کے دوسری ساری چیزوں کو جو ہے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن صحیح احادیث سامنے آ جاتی ہے، قرآن کی آیتیں سامنے آ جاتی ہے تو اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہم لا تجلنا منہم، اس دن جب کہ کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ سیاہ ہو رہے ہوں گے، تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے انہیں کہا جائے گا کیا تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، سو جو تم کفر کرتے رہے اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ دیکھیے قرآن کو سمجھنا، صرف ترجمہ سے ہی سمجھیں گے تو بہت ساری چیز جو ہے ہم اپنے اگر نیت کو جو ہے خالص کر لیں گے اللہ کے لیے تو بہت ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور انشاءاللہ سمجھا دے گا۔ اور یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرتے ہو، مطلب کیا ہے کہ ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آخری نبی مانتے ہیں، لیکن ماننے کے باوجود ہم کفر کرتے ہیں، یعنی انکار کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا انکار کرتے ہیں، اور ہم اپنے طور پر اپنے علماء اور اپنے باپ دادا کے طریقے پر چل رہے ہوتے ہیں اور اس کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ ہماری محبت کس سے ہے اور یہ انکار ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، دیکھیے یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرتے ہیں اور اسی کفر کے بدلے میں تم کو عذاب ملے گا، تو ویسے لوگ عذاب کے مستحق ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ آج جو اتنے فرقے میں لوگ بٹ گئے ہیں اللہ ان سب کو ہدایت دے دے اور صرف قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کرنے والے اور ماننے والے اور اطاعت کرنے والے بن جائیں، آمین یا رب العالمین۔ رہی وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو یہ اللہ کے سائے رحمت میں ہوں گے، سبحان اللہ، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے اللہ کی آیات جو ہم کو ٹھیک ٹھیک ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جہان والوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اب یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیے ہم یہ ساری چیزیں ہم آپ کو واضح کر کے کھول کے بتا دے رہے ہیں، کیونکہ ہم اپنے بندے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ میرے بندوں پر ظلم ہو اور وہ جہنم میں جائے، بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے سارے جنت میں جائیں۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہی ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سارے مسلمانوں سے یہ فرما رہے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اب یہاں کیا ہے کہ دیکھیے یہ ذمہ داری مجھے اور آپ کو اور ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، یہ کام دیا گیا ہے، اور وہ کام کیا دیا گیا ہے کہ تم ہی بہترین امت ہو، خیر امت بنایا گیا ہے، اور پھر اس کی ذمہ داری وہ کام دیا گیا ہے۔ جب کوئی کسی کو کوئی منصب دیتا ہے تو پھر اس کی بھی کوئی ڈیوٹی ہوتی ہے، تو ہم لوگوں کی یہ ڈیوٹی ہے اللہ نے لگائی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اصلاح اور ہدایت کے لیے لوگوں کے لیے کھڑا ہونا ہے، لوگوں کو بھلے کاموں کی طرف حکم دینا ہے، انہیں بھلے کاموں کی طرف بلانا ہے، اور برے کاموں سے روکتے رہنا ہے۔ اور اس کے متعلق جو ہے مجھ سے اور آپ سے اور ہر مسلمانوں سے پوچھا جائے گا کہ میں نے جو کام دیا تھا اور تمہیں خیر امت بنایا تھا تو تم نے کیا کیا، اپنی ذمہ داری کہاں تک پوری کی۔ تو ایمان لے آئے مگر ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ یہ لوگ معمولی تکلیف پہنچانے کے سوا تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر یہ لوگ تم سے جنگ کریں تو دم دبا کر بھاگ نکلیں گے، پھر انہیں کہیں سے بھی کوئی مدد نہیں ملے گی۔ اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم صرف اللہ سے ہی ڈرو، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ سے ڈرو، اور جو ہے وہ تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ بلکہ اگر تمہارے ساتھ کوئی مقابلہ کرنے آئے گا تو تم اگر اللہ سے ڈرنے والے ہوگے، تقوی اختیار کرنے والے ہوگے، تمہارا اگر ایمان مضبوط ہوگا تو سب کو دم دبا کر بھاگنا پڑے گا۔ جہاں بھی یہ لوگ پائے جائیں گے ذلت ان کے مقدر کر دی گئی ہے، الا یہ کہ اللہ کی یا دوسرے لوگوں کی ذمہ داری میں پناہ لے لیں۔ یہ لوگ اللہ کے غضب
میں گھر چکے ہیں اور محتاجی ان پر مسلط کر دی گئی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کر دیتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نافرمان تھے اور اللہ کے حدود سے آگے نکل جاتے تھے۔ یہ اہل کتاب بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو حق پر قائم رہنے والے ہیں۔ وہ دن رات اللہ کی آیات پڑھتے اور سجدہ ریز ہوتے، وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں، یہ صالح لوگوں میں سے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو وہ لوگ تو ہیں ہی برے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سب برے ہیں، ان میں سے کچھ اچھے بھی ہیں اور وہ یہ سارے کام کرتے ہیں، اور وہ صالح لوگ، نیک لوگ ہیں۔ جو بھی بھلائی کا کام وہ کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ بھی کام نہ آ سکے گی، یہی لوگ اہل دوزخ ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کافر لوگ جو کچھ اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، یعنی صدقہ خیرات کرتے ہیں اور نیکی کا کام کرتے ہیں، اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو، اور یہ ہوا ایسے لوگوں کی کھیتی پر جا پہنچے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہو، اس کی کھیتی کو تباہ کر ڈالا۔ ایسے لوگوں پر اللہ ظلم نہیں کرتا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو کفر کرتے ہیں یا پھر جن لوگوں کے اعمال ایسے ہیں جو اللہ اور رسول کے طریقے پر نہیں ہیں، تو پھر وہ ویسا ہی ہے، اس کا آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ یعنی ان کا صدقہ خیرات اور جو بھی وہ چیریٹی اور نیک کام جو بھی کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں اور ہم اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مثال دے کر کے کہ نہیں، وہ تو ایک دم سے برباد ہو جائے گا، اور یہ اس وجہ سے ہوگا کیونکہ جب کھیتی پر کوئی پالا سرد ہوا آ کے کیسے اس کے فصل کو خراب کر دیتا ہے، تو اسی طرح سے ان کے عمل جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے، وہ قبولیت کو نہیں پہنچیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود ہی کیا ہے۔ ان کو پتہ تھا کہ ایمان لانا ہے، اور ایمان لانے کے بعد یہ سب کچھ کرنا ہے، اپنا خود ساختہ طریقے پر نہیں کرنا ہے۔ اور ایمان والے بھی یہ جانتے ہیں کہ قرآن اور سنت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، تو پھر انہوں نے خود ہی ظلم کیا، اس طریقے پر نہیں کیا، تو پھر وہ چیز برباد ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین، اے ایمان والو، یعنی مجھے اور آپ کو، اپنے سوا کسی غیر مسلم کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ ان کی دشمنی ان کی زبانوں پر بے اختیار آ جاتی ہے، اور جو کچھ وہ اپنے دلوں میں چھپائے بیٹھے ہیں وہ اس سے شدید تر ہیں۔ ہم نے تمہیں واضح ہدایت دے دی ہے، اگر تم سوچو گے تو تم ضرور اس سے محتاط، یعنی ان سے حفاظت کرو گے۔ سنو، ایسے لوگ جو ان یہود سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ایسے لوگ ہو جو ان سے محبت رکھتے ہو، یہود سے محبت رکھتے ہو، مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے ہیں، حالانکہ تم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ وہ لوگ جب تمہیں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، مگر جب اکیلے ہوتے ہیں تو وہ تم پر غصے کے مارے اپنی انگلیاں کاٹنے لگتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ اپنے غصے میں جلو مرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز تک کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب تمہارے قرآن پر تو ایمان نہیں رکھتے ہیں، اس کو تو وہ نہیں مان رہے ہیں۔ اس بات کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ تم سے محبت رکھتے اور تم ان سے دشمنی رکھتے، کیونکہ وہ نہیں مان رہے نا، لیکن ہم تو ان کی کتابوں کو مانتے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے، ایمان والوں سے کہہ رہے، تم تو ان کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہی ہو، تو تم کو غصہ ہونا چاہیے تھا نا، ان کو تو محبت ہونی چاہیے، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے، تم ان سے محبت رکھتے ہو اور وہ ہی تم سے محبت نہیں رکھتے ہیں۔
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے، اور کوئی مصیبت پیش آئے تو اس پر وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو ان کی مکاری تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یقیناً اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ اب آگے فرماتے ہیں کہ وہ وقت بھی یاد کیجئے جب آپ صبح دم اپنے گھر سے نکلے اور مسلمانوں کو جنگ کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں سے یعنی 121 آیت سے جو ہے وہ 175 یا اس سے تھوڑے سے آگے تک جنگ احد کا ذکر ہے، جس میں مسلمانوں کو جو ہے بہت نقصان ہوا تھا، اور لوگوں کی جو ہے لوگوں میں بھی نقصان ہوا تھا، ان کو جو ہے تکلیف اٹھانی پڑی تھی اور لوگوں کی سننی بھی پڑی تھی۔ تو اصل میں اس کی وجہ، اس کا سبب بتایا گیا ہے کہ تم جیت تو گئے تھے لیکن ہوا کیا تھا، نقصان تم کو ہوا کیونکہ ویسی حالات میں کیوں گھر گئے تم، اس کی وجہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سب سے پہلی وجہ تو ہے کہ مال کی محبت تمہارے دل میں آ گئی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی تم نے کی، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ یعنی کہ ابھی یہ تو بہت اس کا ہے، جنگ کا ہے، تو وہ تو ڈیٹیل انشاءاللہ پڑھنا پڑے گا۔ تھوڑی سی بات کو ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تفسیر میں ہم لوگوں کو جب تھوڑا پتہ لگ جائے گا تو ہم انشاءاللہ جاننے کی ضرور کوشش کریں گے، ہم آگے بھی تفسیر سے جڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اصل میں جنگ احد کا ذکر ہے یہاں، تو اس میں 50 لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر کھڑا کیا تھا اور کہا تھا کہ یہاں سے تم نہیں ہٹنا۔ تو ہوا یہ کہ یہ لوگ جیت ہی گئے تھے، لیکن آخر میں کیا ہوا، انہیں لگا کہ چلو اب تو ہماری جیت ہو گئی ہے، ابھی اعلان نہیں ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا تھا، لیکن ان لوگوں نے دیکھا کہ اب تو دشمن بھاگ گئے ہیں، اب یہ مال غنیمت لینے کے لیے وہاں سے وہ جگہ کو چھوڑ دیا۔ اور پھر ان میں اختلاف اس بات کا، ایک تو پہلی چیز کہ ان لوگوں میں یہ ہونے لگا کہ کسی نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے ہٹنے کے لیے منع فرمایا، دوسرے نے کہا کہ نہیں، جنگ تو ہو ہی گئی، اب تو ہم یہاں سے ہٹ سکتے ہیں، یعنی آپس میں اختلاف ہونے لگا۔ اور پھر کیا ہوا کہ انجانے میں ہی صحیح یا پھر بغیر سوچے سمجھے نافرمانی ہوئی۔ تو جب وقت کے نبی ان کے اندر موجود ہیں تو ان کا ارادتاً تو انہوں نے نافرمانی نہیں کی، لیکن وقت کے نبی کے موجود ہونے کے باوجود جب ان کی بات کو پوری طرح سے نہیں مانا تو اللہ نے دکھا دیا کہ دیکھو کیا ہوا۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان کو جب نقصان پہنچا اور اللہ تعالیٰ نے دکھایا تو پھر ہم تو ہر وقت ہی اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سب کو سنت کی پیروی کرنے والا بنا دے۔ تو یہاں پورا ذکر پھر اب جنگ احد کے متعلق آ رہا ہے کہ ہمارے ایمان کو اللہ تعالیٰ مضبوط کر دے اور عمل کرنے والا بنا دے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب تم میں سے 2 گروہ وہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں اس وقت تمہاری مدد کی تھی جبکہ تم کمزور تھے، لہٰذا اس سے ڈرتے رہو۔ یعنی جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت تو تم بہت ہی کم تعداد میں تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مدد کی تھی نا تمہاری۔ کیوں؟ کیونکہ تم ایمان میں مضبوط تھے، اللہ پہ توکل کر کے جنگ کر رہے تھے تو اللہ نے مدد کی۔ اسی طرح امید ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ گے۔ جب آپ مومنوں سے یوں کہہ رہے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر دشمن تم پر فوراً جو ہے آ کھڑے ہوں گے تو تمہارا پروردگار خاص نشان رکھنے والا 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کریں گے۔ دیکھیے یہ سب تو تسلی کے لیے ہزاروں کی تعداد بتائی جا رہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے چاہے اور جیسے چاہے اس کی مدد فرما سکتا ہے اور فرمانے پر قدرت رکھتا ہے۔
فرشتوں سے مدد کی خبر اللہ نے تمہیں صرف اس لیے دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے، تاکہ اللہ کافروں کا ایک بازو کاٹ دے یا انہیں ایسا ذلیل کرے کہ وہ ناکام ہو کر جو ہے وہ پسپا ہو جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اس وقت میں کچھ اختیار نہیں، اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے، چاہے تو سزا دے، اور بہرحال ظالم تو ہے ہی۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، وہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی معاف کرے اور اللہ آپ سب کو معاف کر دے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے لیے معافی کا پروانہ جاری کر دے اس رمضان میں، آمین یا رب العالمین۔ اب اللہ تعالیٰ پھر مجھے اور آپ کو یہ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، گناہ گار اے ایمان والو، گناہ جو ہے دوگنا اور چوگنا کر کے سود مت کھاؤ۔ اب پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بیچ میں سود کی آیتوں کا بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو اے ایمان والو، اب دیکھیے یہ چیز جو ہے نا اپنے اوپر لینا ہے ہر وقت قرآن پڑھتے وقت، اس سے کیا ہوگا، ایسا لگے گا کہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ہی بول رہے ہیں، مجھے ہی بول رہے ہیں، کیونکہ اے ایمان والے جب اللہ تعالیٰ بولتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، پھر کچھ فرماتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ خاص جو ہے وہ یہ جو ہے توجہ دلائی جا رہی ہے اور خاص ہی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو سنو، ہے نا، تو اس طرح سے تو دوگنا چوگنا کر کے سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم آخرت میں نجات پا سکو، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے پروردگار کی بخشش اور اس کے جنت کی طرف دوڑ کر چلو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ ان متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی جنگ کی بات چل رہی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر یہاں یہ بات کیوں کہی، یہ کہا کہ مال کی محبت کو چھوڑو، مال کی محبت دل میں مت رکھو، بلکہ تم محبت کس چیز سے رکھو، نیکی کرنے سے رکھو، نیک راہ پر چلنے سے رکھو، کیونکہ اگر تم پرہیزگار بن جاؤ گے، متقی بن جاؤ گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں بتا رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے وہ گفٹ تیار کر کے رکھا ہے، اور وہ کیا ہے، وہ جنت ہے، وہ تیار کر کے رکھا ہے، تم متقی بن جاؤ تو تمہیں وہ جنت تم کو دیں گے، اور اس کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا، صبر سے تھوڑا وقت تم نکال لو، پھر انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پھر جو ہے وہ جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ تو جو خوشحالی اور تنگ دستی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، ایسے ہی نیک لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بار بار یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو کچھ تم کو کام کرنا پڑے گا، اور پھر بتاتے ہیں کہ وہ کام کیا ہے۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو خرچ کرنے والے بنو، یعنی تمہارے پاس جو بھی ہے تم لوگوں سے بانٹنے والے بنو، تمہارے پاس علم ہے، تمہارے پاس صلاحیت ہے، تمہارے پاس وقت ہے، تمہارے پاس مال ہے، اللہ نے جو چیز تم کو دی ہے تو تم اس کے بانٹنے والے بنو، اور یہ بانٹنے والے اس حال میں جو تم اور غصہ کو پی جانے والے بنو، اور تم غصہ کو پی جانے والوں بنو، غصہ کو برداشت کرنے کی کوشش کرو اور لوگوں کو معاف کر دو، لوگوں کو معاف کر دو، کیونکہ تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور جو لوگوں کو معاف کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے آخرت میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی صفت کا مالک بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ ایسے لوگوں سے جب کوئی برا کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں، اور اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکے، اور وہ دیدہ دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔
یعنی کہ ہٹ درمی نہیں کرتے ہیں اور تعویلیں نہیں نکالتے ہیں، بلکہ ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو ایسے لوگ جو اللہ سے فوراً ہی معافی مانگ لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے پروردگار کے یہاں یہ ہے کہ وہ انہیں معاف کرے گا اور ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اچھے عمل کرنے والوں کا کیسا اچھا بدلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تم سے بہت جو ہے پہلے واقعات اللہ جو ہے وہ گزر چکا ہے، لہٰذا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والے کا کیا انجام ہوا ہے۔ یہ واقعات لوگوں کے لیے کھلی تنبیہ ہے اور ڈرنے والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے۔ یعنی جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے اس سے ایک ایمان والا، ایک عقل مند، ایک آخرت پہ نظر رکھنے والا، ایک اللہ سے خوف رکھنے والا، اس میں وہ جو ہے سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے لیے کھلی تنبیہ ہے، یہ ہمارے لیے کھلا ڈراوا ہے، یہ ہمارے لیے کھلی بات اللہ کی طرف سے ہے کہ ڈر جائے، اللہ سے توبہ کر لے، اور ایسے لوگوں کے لیے ہی ہدایت ہے، اور یہ ایسے ہی لوگوں کے لیے وہ باتیں نصیحت بن جاتی ہیں۔ آج کے حالات میں بھی یہ ساری جو بیماریاں پھیلی ہوئی ہے اس کی تعویلیں ڈھونڈنا، اس کی وجہ ڈھونڈنا، اور اس ساری چیزوں کے علاوہ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ سمجھنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم توبہ اور استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور اپنی غلطی کوتاہیوں کو چھوڑ دیں اور صحیح راہ اختیار کریں، قرآن اور سنت کو تھام لیں، اللہ کی رسی کو تھام لیں اور پھر دعائیں کریں۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے مسلمانوں، نہ تم سستی دکھانا اور نہ ہی غمزدہ ہونا، اور اگر فی الواقع تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم مومن ہو یعنی ایمان والے ہو تو پھر تم ہی غالب رہو گے، کوئی سستی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی تمہیں صدمہ پہنچتا ہے تو اس سے پہلے کافروں کو بھی ایسا ہی صدمہ پہنچ چکا ہے، اور یہ جو ہے ہار اور جیت، شکست اور وغیرہ جو ہے وہ دن تو تم لوگوں کے درمیان پھر آتے رہتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ ان لوگوں کو جاننا چاہتا ہے جو سچے دل سے ایمان لائے ہیں، اور پھر تمہیں میں سے کچھ لوگوں کو گواہ بھی بنانا چاہتا ہے، اور اللہ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ تو جنگ کی بات چل رہی ہے، تو ایسی پریشانی کے وقت میں کسی طرح کی وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش بھی وہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے سچے ایمان والے کون ہوں، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں سے چھانٹ کر، اس میں سے چن کر پھر اس کو گواہ بھی بناتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ اسے آزمائش کے ذریعے مومنوں کو پاک صاف کر کے چھانٹ لے اور کافروں کو ملیہ میٹ کر دے۔ اللہ اکبر۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، جبکہ ابھی تک اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ جہاد مطلب ہم نے پچھلے بھی درس میں دیکھا، پچھلے پارے میں دیکھا کہ جہاد کا مطلب کیا ہے، اسٹرگل کرنا، محنت کرنا۔ جہاد جو ہے صرف جنگ کرنے کی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم جب اسٹرگل کریں گے اور صبر کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے یہی تو دیکھنا چاہتا ہے، یہی دیکھنا چاہتا ہے، صبر کے ساتھ کوشش کرتے رہنا۔ اس سے پہلے تو تم موت کی آرزو کیا کرتے تھے کہ وہ تمہیں نصیب ہو، سو اب تم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یعنی جنگ احد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، اسلام چھوڑ دو گے؟ اور اگر کوئی الٹے پاؤں پھر بھی جائے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اب یہاں اس آیت میں بہت بڑی بات ہے، جو لوگ آج اختلاف میں پڑے ہیں، یہ جو بہت ساری باتیں جو ہے وہ خود ساختہ ان لوگوں نے قانون بنا لیا ہے، اب وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول زندہ ہیں۔ اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرما رہے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کی آیت کا تو انکار کرتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں کہ کیا تمہارے رسول جو ہیں فوت ہو جائیں تو یہ کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہوئے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں،
کہ اور شکر گزاروں کو اللہ تعالیٰ جلد ہی اچھا بدلہ عطا کرے گا۔ کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر کبھی نہیں مر سکتا، موت کا وقت لکھا ہوا ہے۔ جو شخص دنیا میں ہی بدلہ کی نیت سے کام کرے گا تو اسے ہم دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہو اسے ہم آخرت میں بدلہ دیں گے، اور شکر گزاروں کو عنقریب ہم جزا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، ہر عمل میں اپنے اخلاص پیدا کرو اور اللہ کے لیے کرو، اور کسی چیز سے ڈرو مت کہ اب میری موت آ جائے گی، ہم جنگ میں نہ جائیں۔ یہاں تو جنگ کی بات چل رہی ہے اس لیے تو، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو موت کا وقت مقرر کر کے رکھا ہے۔ کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا، ان کو اللہ کی راہ میں جو مصائب یعنی مصیبت اور پریشانیاں جو ہیں پیش آئیں، ان میں نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ کمزوری دکھائی، اور نہ ہی کفر کے آگے جھکے۔ ایسے ہی ثابت قدم رہنے والے لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں خالد بن ولید کے بارے میں کیا ہے؟ ان کا مقام یہ ہے کہ سب جانتے ہیں کہ آپ ساری زندگی جو ہے ان کی وہ جنگ میں گزری، لیکن ان کا جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں تلوار اور نیزے کا نشان نہیں موجود ہوگا، یعنی اتنی جنگیں انہوں نے اپنی زندگی میں جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، لیکن موت جو ہے میدان جنگ میں نہیں بلکہ گھر کے بستر پر ان کو آئی۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جہاں موت آنی ہوگی انسان وہاں پہنچ جاتا ہے، تو اس لیے موت کے ڈر سے تم جو ہو نہیں رکو۔ ان کی دعا بس یہی تھی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہ بھی معاف فرما، اور ہمارے کام میں اگر زیادتی ہو گئی تو ہمیں بھی معاف فرما، ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یعنی کہ جب آدمی دین پر چلتا ہے، اسلام کو قبول کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری میں لگتا ہے، تو پھر باتیں انکار کرنے والے کافر جو ہیں، جو کھلے عام کافر ہیں وہ بھی، اور جو کلمہ پڑھ کر کے انکار کرنے والے ہیں کافر وہ بھی، ہر طرح کی باتیں بنائیں گے اور ہر طرح کی انگلی اٹھائیں گے اور ہر طرح سے آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن تم اللہ کے لیے ثابت قدم رہو، اللہ کے لیے ثابت قدم رکھو، اور اپنے ایمان کو پختہ رکھو، اپنے ایمان پر جو ہے نظر رکھو کہ وہ ضائع نہ ہونے پائے۔ لوگ تو شروع سے بھی یہی کہتے تھے اور آج بھی ان کا طرز عمل یہی ہوگا۔ جب تم سنت کے طریقے پر شادی بیاہ کرو گے، سنت کے طریقے پر زندگی گزارو گے، تو لوگ تمہیں دیوانہ اور پاگل کہنا شروع ہو جائیں گے، لیکن اس وقت تمہیں برداشت کرنا ہے، تمہیں صبر کرنا ہے، اور اسی صبر کے بدلے تمہارا دل دکھے گا، تمہیں تکلیف ہوگی، لیکن تم ثابت قدم رہو گے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ تمہیں اس کا اجر دیں گے۔ تو اللہ نے انہیں دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی خوب ہے، اور ایسے ہی نیک عمل کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو آخرت میں بہت ہی بڑا جو ہے وہ اجر دیں گے، ثواب دیں گے اس کے بدلے میں۔ اے ایمان والوں، اگر تم کافروں کا کہا مانو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں یعنی اسلام سے پھیر دیں گے، اور تم خسارہ پانے والے جو ہے بن جاؤ گے، پلٹ جاؤ گے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی تمہارا سرپرست ہے، اور وہ سب سے اچھا مددگار ہے۔ دیکھو، کسی کی مدد کے لیے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے تم بھی ایسا کوئی بھی کام مت کرو، کیونکہ اگر کوئی انسان بھی تمہاری مدد کرتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ہی کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پہ توکل اور اللہ کی راہ جو ہے وہ اختیار کرو۔ ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک بنایا جن کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری تھی۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ان ظالموں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ بلا شبہ اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا، جبکہ تم جنگ احد میں شروع میں کیا ہے، کافروں کو اللہ کے حکم سے خوب قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم نے بزدلی دکھائی اور نبی کے حکم میں جو ہے تم نے نافرمانی کی۔
اور اپنی پسندیدہ چیز یعنی کہ مال غنیمت تم کو نظر آنے لگی، نظر آ جانے کے بعد تم نے اپنے سردار کے حکم کی نافرمانی کی، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ تم میں سے کچھ تو وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور کچھ آخرت چاہتے تھے، یعنی 50 صحابہ وہاں پر تھے تو 40 جو ہیں وہاں سے مال غنیمت لینے کے لیے چلے گئے اور 10 وہاں پہ رک گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، اور بے شک اللہ نے تمہارا یہ قصور معاف کر دیا کیونکہ وہ مومنوں کے لیے بڑا ہی فضل والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب جنگ احد میں تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف مڑ کر دیکھ بھی نہ رہے تھے، حالانکہ اللہ کا رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں بلا رہا تھا۔ پھر اللہ نے تمہیں رنج پر رنج دیے تاکہ تم ایسی بات پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور نہ ایسی مصیبت پر غم کرو جو تم پر نازل ہو، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ ان سے خوب واقف ہے۔ پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر امن بخشنے والی اونگ طاری کر دی، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں صرف اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ کے متعلق ناحق اور جاہلیت سے گمان کرنے لگے تھے۔ وہ پوچھتے تھے کہ یا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ آپ ان سے کہہ دیں کہ اس معاملے میں یہ جملہ اختیارات اللہ ہی کے پاس ہے، وہ اپنے دلوں میں ایسی باتیں چھپائے ہوئے ہیں جنہیں وہ آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ اگر اس معاملے میں یعنی جنگ احد میں ہمارا بھی کچھ عمل دخل ہوتا، یعنی یہ یہاں منافق کی بات ہو رہی ہے کہ جب جنگ احد ہونے والا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مشورہ کرتے تھے، تو منافقوں کا کیا کہنا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ مدینے میں رہ کر ہی آپ جنگ کریں۔ تو وہی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری بات چلتی تو آج تمہارا یہ حال نہیں ہوتا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو ہم یہاں مارے نہ جاتے، وہ منافق کہہ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے اگر تم لوگ اپنے گھروں میں رہتے تب بھی جن لوگوں کے لیے مرنا مقصود ہو چکا تھا وہ یقیناً اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے۔ یعنی وہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر ان کی موت لکھی ہوتی تو موت اگر لکھی ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ یہ جواب دے رہے ہیں کہ تمہاری موت تو ہونی ہی ہونی تھی، ہے نا۔ تو یہ چیز جو ہے ان کی منافقت کی جو بات ہے اس کا جواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا۔ اور یہ شکست کا معاملہ تمہیں اس لیے پیش آیا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزمائے، اور جو کچھ کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اللہ تمہیں اس سے پاک کرے، اور اللہ دلوں کے خیالات تک کو خوب جانتا ہے۔ جس دن دونوں لشکروں کی مٹ بھیڑ ہوئی تو تم میں سے کچھ لوگ جو پسپا ہوئے تو اس کی وجہ محض یہ تھی کہ ان کے بعض جو ہے غلطیوں کی بنا پہ شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ یعنی شیطان کے وسوسے سے ہمیشہ بچنا چاہیے، چاہے وہ کیسی بھی حالات ہو، کیونکہ وہ منافق جو تھے انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے 300 منافق جو ہے واپس چلے گئے۔ اب ایسے میں کچھ صحابہ جو ہے وہ ڈر گئے کہ کیا بات ہے سب واپس جا رہے ہیں، تو ایسے میں وہ جو ہے غلط چیز ہے، لوگوں کا ہمت ٹوٹ جاتا ہے، تو کچھ صحابہ جو ہے وہ ڈر گئے تھے اور کچھ جو ہے وہ ڈٹے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ اب دیکھیے اتنی بڑی بات تھی کہ منافقوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کے لشکر کو کمزور کر دیا تھا، کیونکہ جب کوئی ہمت کا کام کرنے جا رہا ہے اور اس میں کوئی جو ہے ہمت توڑ دے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے ان کو معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیجئے ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کر رہا ہے اور تمہیں معاف کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو اب یہ جنگ میں معافی ملی تو ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی اس کے لیے جنگ میں جائیں گے تبھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو یہ تعلیم دے رہے ہیں اور یہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ گھروں میں بھی ہزار مسئلے ہوتے ہیں اور ہمارے گھروں میں بھی بہت طرح کی باتیں ہوتی ہے، تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم معاف کر دیں،
ہم معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ اور پھر اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والوں، ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا کہ جب ان کے بھائی بند سفر پر یا جہاد پر نکلتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں پر حسرت کا سبب بنا دیتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور اللہ ہی مارتا ہے، اور جو کام تم کر رہے ہو اللہ انہیں خوب دیکھ رہا ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا خود مر جاؤ، بہرحال اللہ کی بخشش اور رحمت ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ یعنی مال کے لیے، دنیا کی محبت کے لیے جو لوگ محنت کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں سے بہتر ہے، کن چیزوں سے؟ نیکیوں سے۔ تم نیکی جمع کرو، کیونکہ جانا تو اللہ ہی کی طرف ہے نا، تو وہاں جو ملے گا وہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو نیکیوں کو جمع کرو، وہ جو ہے اللہ کی رحمت، اللہ کی بخشش اس سے حاصل ہوگی، اور وہی جو ہے سب چیزوں سے بہتر ہے۔ اور اگر تم خود مر جاؤ یا مارے جاؤ، ہر حال میں تمہاری جو ہے باز پرس اللہ کی طرف ہی ہوگی، اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، وہیں تمہیں جواب دینا ہے۔ تو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ ان کے حق میں نرم مزاج واقع ہوئے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم مزاج تھے۔ اگر آپ تند مزاج رہتے، یعنی کہ بد مزاج رہتے، سنگ دل رہتے، سخت دل کے ہوتے، تو یہ سب لوگ آپ کے پاس سے تتر بتر ہو جاتے۔ لہٰذا ان سے درگزر کیجیے، ان کے لیے بخشش طلب کیجیے، اور دین کے کام میں ان سے مشورہ لیا کیجیے۔ پھر جب آپ کسی رائے کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجیے اور کام شروع کر دیجیے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنی بڑی بات بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم لوگ کو بھی تعلیم دے رہے ہیں، نرمی کا برتاؤ، نرم دل اور سخت دل نہیں ہونا، اور لوگوں کو معاف کر دینا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کرنا، اور یہ جو ہے اللہ سے پھر ان کے لیے اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں، اگر کوئی آپ کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں تو، اور پھر آپ کے ساتھ آپ برا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بخشش طلب کیجیے اور ان سے رائے مشورہ کر کے ان کو اپنا دوست بنائیے۔ اور پھر پختہ ارادہ جب کر لیں، یعنی فیصلہ آپ خود کریں لیکن مشورہ کریں، تو پھر اس سے کیا ہوگا، پھر جب کام کا فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ پہ توکل کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے آپ پر بھروسہ کرنے والے، یعنی اللہ پہ بھروسہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ یعنی کسی بھی فیلڈ میں انسان کام کرتا ہے، کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کی مدد کرے اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اگر وہ تمہیں بے یاور مددگار چھوڑ دیں تو پھر اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ یعنی کہ اللہ اگر چھوڑ دے ایسے ہی تو کس میں اتنی دم ہے؟ کوئی نہیں کچھ کر سکتا۔ لہٰذا مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی ہر حال میں اللہ پہ بھروسہ کرے، اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ پہ ہی توکل کرے۔ یہ سارے تو وسائل ہیں جو اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، اور اللہ بگاڑنا چاہے تو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ یہ نبی کے شایان شان نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو شخص خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اسی خیانت کردہ چیز سمیت حاضر ہو جائے گا۔ پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔ بھلا جو شخص اللہ کی رضا کے پیچھے چل رہا ہو وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب میں گرفتار ہو اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو؟ اور جہنم تو بہت بری جگہ ہے، بہت بری رہنے کی جگہ ہے۔ اللہ کے یہاں سب لوگوں کے مختلف درجات ہیں، اور جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں اللہ انہیں خوب دیکھ رہا ہے۔
یعنی ہر کے عمل کے لحاظ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پہ رحمت کرے گا اور ان کو درجات عطا کرے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بہت بڑا اللہ کا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ فرمایا جو ان پر اللہ کی آیات پڑھتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، سبحان اللہ، دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اگر یہ قرآن اور سنت رسول نہیں ہوتا تو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ کیسے پتہ چلتا؟ ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے اور جہنم سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ نہیں پتہ چل سکتا تھا۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول بھیجا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ذریعے سے کتابیں ہم تک پہنچائی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سنت کے ذریعے سے اپنا پیغام پہنچایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ورنہ ہم اور آپ گمراہی میں بھٹکتے۔ اب اس احسان فراموش جو ہو جائے تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ اور وہ کون ہوتا ہے جو قرآن اور سنت کو اگنور کرے، نہ تو اس کو جاننے کی کوشش کرے، نہ تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، نہ تو اس پر یقین کرے اور نہ تو اس کو سچا مانے دل سے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھلا جب احد کے دن تم پر مصیبت آئی تو تم چلا اٹھے کہ یہ کہاں سے آئی، حالانکہ اس سے دوگنا صدمہ تم کافروں کو پہنچا چکے ہو۔ آپ ان مسلمانوں سے کہیے کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی ہی لائی ہوئی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی کہ تمہاری خود کی لائی ہوئی وہ پریشانی تھی نا، کہ تم اگر مال کے لالچ میں جو ہے مال غنیمت اٹھانے نہ جاتے، اس کو بٹورنے نہ جاتے اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ کرتے، اختلاف میں نہ پڑتے، یعنی جو لوگ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کا بھی کوئی پیغام نہیں آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ سارے دن نہیں دیکھنے پڑتے نا۔ تم نے یہ تو کوئی بھی مصیبت ہے وہ اپنی ہی لائی ہوئی ہوتی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس دن دونوں لشکروں میں مٹ بھیڑ ہوئی اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اللہ کے حکم سے تھی، اور اس لیے بھی کہ اللہ مومنوں کو بھی دیکھ لے اور منافق کو بھی۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، کمو یا بیچ جو ہے شہر مدینہ میں، تو وہ دفاع ہی کرو، تو مطلب کہ یعنی کہ ایسا ہی کام کرو جس سے بچنے کے لیے کچھ کام کرو۔ تو اگر ہم لڑنا جانتے ہوتے تو ضرور تمہاری پیروی کرتے۔ وہ لوگ ایسے ہی کہتے تھے، بہانہ بناتے تھے نا۔ اس روز ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ وہ قریب تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کہتے جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، حالانکہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو پیچھے بیٹھ رہے اور اپنے بھائی بندوں سے کہنے لگے، اگر تم ہمارا کہا مانتے تو آج مارے نہ جاتے۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو اپنے آپ سے ہی موت کو ٹال کر دکھلا دو۔ نیز جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو، وہ تو زندہ ہیں جو اپنے پروردگار کے یہاں رزق پا رہے ہیں۔ اب یہاں بھی بہت بگاڑ ہے لوگوں میں، اور لوگ اس کے متعلق جو ہے غلط باتیں سمجھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے غلط باتیں پھیلاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ان لوگوں کو یہ جواب دے رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وہ مارے گئے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو کہ تم ان کو مردہ نہ سمجھو، وہ تو زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے ہاں رزق پا رہے ہیں، یعنی ان کو اتنا عزت اور اکرام ملا ہوا ہے، تم ان کو مردہ کیوں کہہ کے یہ کرے مارے گئے؟ نہیں، وہ شہید ہوئے ہیں اور وہ میرے پاس ہیں، اور ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اتنی عزت اور شرف ملی ہوئی ہے، تم تو اس کا شعور بھی نہیں رکھتے ہو۔ لیکن لوگ جو ہیں اس کا غلط معنی لگاتے ہیں، یعنی کہ یا تو قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، یا پھر جو سمجھ کے یہ کام کرتے ہیں تو پھر اللہ ہی تعالیٰ ان کی مدد فرما دے اور ان سب کو ہدایت دے دے۔ جو کچھ اللہ کا ان پر فضل ہو رہا ہے اس سے وہ بہت خوش ہیں، اور ان لوگوں سے بھی خوش ہوتے ہیں جو ان کے پیچھے ہیں اور ابھی تک شہید ہو کر ان سے
ملے نہیں، انہیں نہ کچھ خوف ہوگا نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر جو فضل اور انعام ہو رہا ہے ان سے وہ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے۔ جنہوں نے صدمہ پہنچنے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہا، ان میں سے جو لوگ نیک کردار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جب لوگوں نے ان سے کہا کہ لوگوں نے تمہارے مقابلے کو ایک بڑا لشکر جمع کر لیا ہے، لہٰذا ان سے بچ جاؤ، تو ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور وہ بہت بڑا اچھا کارساز ہے۔ یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت حاصل کر کے واپس آئے، انہیں کوئی تکلیف بھی نہ پہنچی، وہ اللہ کی رضا کے پیچھے لگے رہے، اور اللہ بہت بڑا فضل والا ہے۔ یعنی ان کو ڈرانے کے لیے یہ کہا جا رہا تھا کہ اب دیکھو دشمن جو ہے وہ تو بہت ہی بڑی تیاری کے ساتھ آ رہا ہے، اب تمہارا کیا ہوگا؟ تو یہ کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں ہے، کرنے دو دشمن کو تیاری، ہمارے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ یعنی ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوا اور یہ ڈرے نہیں۔ سبحان اللہ، یہ شیطان ہی تو ہے جو تمہیں اپنے دوستوں یعنی لشکر کفار سے ڈراتا ہے، لہٰذا اگر تم مومن ہو تو اس سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اے نبی، جو لوگ کفر میں ڈوب رہے ہیں تمہیں غمزدہ نہ بنا دیں، یہ اللہ کے دین کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہ رہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خریدا ہے یہ اللہ کے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کافر لوگ ہرگز نہ سمجھ بیٹھیں کہ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، ہم تو صرف اس لیے ڈھیل دیتے ہیں جتنے زیادہ سے زیادہ گناہ کر سکتے ہیں کر لیں، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایسی حال پر نہ چھوڑے گا جس حال پر اس وقت تم ہو، یہاں تک کہ وہ پاک کو ناپاک سے جدا نہ کر دے۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے، یعنی غیب کی خبر تم کو دے دے، بلکہ اس کام کے لیے وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ یہاں بھی دیکھیے لوگ جو ہے یہ چیز سمجھتے ہیں کہ رسول جو ہے وہ غیب کو جاننے والے ہوتے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور جو چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتانا چاہتے ہیں تو کچھ چیزیں جو ہے وہ رسولوں کو بتاتے ہیں۔ ہر چیز کی خبر نہیں ہوتی ہے، اتنا ہی خبر ہوتا ہے جتنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں بتاتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کو مشاہدہ کرایا تو انہیں خبر تھی، وہ جانتے تھے، انہوں نے دیکھا تھا، تو وہ غیب کی چیز ہے، ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ باتوں کی خبر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسولوں کو ہوتا تھا، لہٰذا اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تو تمہیں بہت بڑا اجر ملے گا۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال و دولت عطا کی پھر وہ اس میں بخل کرتے ہیں تو قطعاً نہ سمجھیں کہ بخل ان کے حق میں اچھا ہے، بلکہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ جس چیز کا وہ بخل کرتے ہیں قیامت کے دن وہی چیز ان کے گلے کا طوق بن جائے گی، اور آسمانوں اور زمین کی میراث تو اللہ ہی کی ہے، یعنی جو چیز بھی آسمان سے لے کے زمین تک ہے سب چیز تو اللہ کی ہے، اس نے ہی تم کو دیا، لیکن اب تمہارے پاس آنے کے بعد تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، بخل کر رہے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے باخبر ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ تو محتاج ہے اور ہم غنی ہیں، جو کچھ انہوں نے کہا اسے ہم لکھ رہے ہیں، اور جو وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ ہم قیامت کے دن ان سے کہیں گے کہ اب جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اللہ یقیناً اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اب جو صحابہ کرام اور ایمان والے جو ہیں جب اللہ کی راہ میں دیتے تھے اور انہیں دینے کے لیے کہا جاتا تھا تو یہ مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو اس کا اللہ جو ہے وہ محتاج ہو گیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے بہت بری ہے، اور یہ اللہ
اس کی پکڑ کرے گا۔ یہودی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک اس سے یہ معجزہ نہ دیکھ لیں، یعنی اس سے یہ معجزہ نہ ہو جائے کہ وہ ہمارے پاس قربانی لائے جسے آگ کھا جائے۔ آپ ان سے کہیے کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس کئی رسول آ چکے جو واضح نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی جو تم اب کہہ رہے ہو۔ پھر اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو تم نے انہیں قتل کیوں کیا؟ اب یہ جو مطالبہ تمہاری ہے، تو پہلے بھی تو رسول آ چکے ہیں اور بہت سارے معجزہ ان لوگوں نے دکھایا اللہ کے حکم سے، تو تم ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ پھر بھی اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں تو آپ صبر کیجیے۔ آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے جا چکے ہیں جو روشن دلائل، صحیفے اور روشنی عطا کرنے والی کتاب لے کر آئے تھے۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا۔ پھر جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور دوزخ میں جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہی چیز اگر مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے تو زندگی بدل جائے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اور اسی موت کو انسان جب تک اس کے پاس نہیں آتی ہے وہ بھولا بیٹھا ہے، اور جو یاد رکھتا ہے پھر وہ آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور چکھنے کی بات کیوں ہے؟ کیونکہ جو جیسا عمل کرے گا اس کے ساتھ موت کے وقت ویسا ہی معاملہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں وہ چلا جائے۔ اور دنیا تو ہے ہی کھیل تماشے کی چیز، دنیا تو سب صرف چند دنوں کے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، آخرت ہی جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ مسلمانوں، تمہیں اپنے اموال اور اپنے جانوں میں آزمائش پیش آ کر کے رہے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ آزمائے گا تمہارے مالوں سے، تمہارے اندر، تم میں سے خود سے، نیز تمہیں ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے، مشرکین سے بھی بہت سی تکلیف وہ باتیں سننا ہوں گی۔ اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بلا شبہ بڑے حوصلے کا یہ کام ہے۔ یعنی یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وَإِن تُصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت بڑا ہمت کا کام کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کی باتیں جو ہے وہ برداشت کرو اور صبر کرو، یہ بہت ہی ہمت کی بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ہمت والوں میں شامل کر دے۔ تو اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا تھا جو کتاب دیے گئے، وہ لوگوں کے سامنے کتاب کو وضاحت سے بیان کریں گے اور اسے چھپائیں گے نہیں، پھر انہوں نے کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور اسے تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ ڈالا۔ کتنی بری ہے وہ قیمت جو وہ وصول کر رہے ہیں۔ اب ہم سوچیں کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بھی تو اس منصب پہ بٹھایا ہے، اور ابھی ہم نے پیچھے دیکھا کہ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، اور کتاب میں جو کچھ بھی ہے وہ واضح طور پر سب کو بتا دینا، کسی سے نہ ڈرنا، کچھ بھی نہ چھپانا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے کہ آج بھی لوگ غلط فتوے دیتے ہیں، اس کے اور عوض جو ہے وہ غلط لوگوں کی خوشی کے لیے، کچھ پیسوں کے لیے، کچھ عہدے کے لیے، یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کو ہدایت دے، اور جو صحیح راہ پر ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو پختہ جو ہے وہ ثابت قدم رکھے اس حال میں۔ تو اب یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم چھپانے والوں میں ہیں یا بتانے والوں میں ہیں، یا کتاب کو اپنے پشت ڈال دینے والے ہیں، یا ان کی جو ہے نشر و اشاعت میں اپنا کچھ تو لگا رہے ہیں۔ اب کچھ تو لگانا چاہیے، کچھ تو ضرور لگانا چاہیے تاکہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں کچھ تو جواب دے سکیں۔
جو لوگ اپنے کرتوتوں پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی ایسے کاموں پر تعریف کی جائے تو انہوں نے کیے بھی نہیں، ان کے متعلق یہ گمان نہ کیجیے کہ وہ عذاب سے نجات پا جائیں گے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ آسمانوں اور زمین کا مالک اللہ ہی ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آ جانے میں عقل والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے یہ، یعنی عقل مند کوئی ہوگا تو اتنا ہی اس کے لیے کافی ہے کہ کوئی تو ہستی ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، تو ہم پھر کیوں نہ اس کی فرما برداری کریں؟ ہم کیوں کسی اور کے سامنے جھکتے ہیں؟ ہم کیوں کسی اور کی بات کو مانتے ہیں؟ جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اب یہ عقل مند لوگوں کی صفات بتائی جا رہی ہے اور زندگی کا مقصد بتایا جا رہا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اب آسمان اور زمین پر تفکر کرنا عقل مند لوگوں کی صفت ہے، اور وہ دعائیں کرتے ہیں، اور دعائیں ان کی کیا ہوتی ہیں؟ جب وہ دیکھتے ہیں تو کہہ اٹھتے ہیں کیا کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب کچھ تو بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، تیری ذات اس سے پاک ہے، بس اے پروردگار، اے میرے رب، ہمیں دوزخ سے بچا لینا، دوزخ کے عذاب سے بچا لے، کیونکہ جسے تو نے دوزخ میں ڈالا تو گویا اسے بڑی رسوائی میں ڈال دیا، یعنی وہ تو پھر بڑے رسوائی میں چلا جائے گا اور وہاں ظالموں کو کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے، بس ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہماری برائیاں دور فرما دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے، آمین یا رب۔ کہ پکارنے والا کون ہے؟ نبی ہے پکارنے والا، اور آج جو صحیح دین کی طرف لوگوں کو لوگ بلاتے ہیں تو فوراً ایمان والوں کا طرز عمل کیا ہونا ہے کہ سمعنا و اطعنا، سنا اور مان لیا، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آگے یہ دعا کرتے ہیں یہ ایک نیک صفت لوگ کہ اے ہمارے رب، تو نے اپنے رسولوں کی زبان پر ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے فرمایا، تو جن کی یہ دعا ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرماتے ہیں، ان کی دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قبول فرمایا اور انہیں جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ضائع نہیں کروں گا، کیونکہ تم دونوں ایک دوسرے کا حصہ ہو، لہٰذا جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں دکھ اٹھائے، نیز جن لوگوں نے جہاد کیا اور شہید ہو گئے، میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کروں گا اور ایسے باغات میں ضرور داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اللہ کے یہاں ان کا یہی بدلہ ہے، اور اللہ کے یہاں جو بدلہ ہے وہ بہت ہی اچھا بدلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ خوشخبری دیتے ہیں، اور خوشخبری دینے کے بعد پھر سے تمہیں ثابت قدم رکھنے کے لیے کچھ باتیں بتا رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی، ملک میں کافروں کے ادھر ادھر چلنے پھرنے سے آپ کو کسی قسم کا دھوکہ نہ ہونا چاہیے، یہ چند روزہ زندگی کا لطف ہے، پھر موت کے بعد ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ آپ کو کہیں نہ، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو تعلیم دے رہے ہیں کہ کہیں نہ تمہارے دل میں یہ بات آئے کہ دیکھو یہ تو اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور اتنی نافرمانیاں کرنے کے باوجود یہ دیکھو ان کے پاس بڑے بڑے محل ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، اتنی بڑی بڑی اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں ہیں، اور اس طرح سے ان کی جو پارٹیاں ہیں، یہ تو دیکھو کتنے عیش کی زندگی یہ گزار رہے ہیں، تو پھر آپ کو یہ چیز دھوکہ میں نہ ڈالے، کیونکہ ان کا یہ فنکشن، ان کی یہ گاڑی، ان کی یہ خوشیاں اور ان کا یہ عیش و آرام، یہ تو بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے،
یہ تو بہت ہی چھوٹی سی چیز ہے جو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں دیکھ کے رکھتا ہے، کیونکہ دنیا میں مال و دولت کا ملنا آزمائش ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے اور نہ دے کے بھی آزماتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریں کہ دھوکے میں نہیں پڑے، ان کا یہ چلنا پھرنا، ان کا یہ خوش رہنا کہیں مومن کو، ایمان والے کو اور مجھے اور آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم لوگوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہے، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کے یہاں ان کی مہمانی ہوگی، اور جو کچھ اللہ کے یہاں موجود ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ان کو دنیا میں جو تھوڑی چیز اگر مل گئی ہے تو اس کو دیکھ کے تم مایوس نہ ہو، اس کو دیکھ کے تم یہ کچھ مت سوچو غلط بات، بلکہ ان کو تو یہ تھوڑی سی چیز ایسے ہی دنیا میں ملی ہوئی ہے، اصل تو ان کی پکڑ آخرت میں ہوگی۔ اور جو مومن ہیں ان کے لیے تو وہاں تو بہت بڑی مہمانی ہوگی، ان کا ویلکم ہوگا، اور ان کے لیے بہت ایسی چیزیں جو بہت بہترین ہے۔ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر بھی جو تمہاری طرف اتارا، یعنی قرآن پر، اور اس پر بھی جو ان کی طرف اتارا گیا تھا۔ وہ اللہ کے حضور عاجزی کرنے والے ہیں اور تھوڑی سی قیمت کے عوض اللہ کی آیات کو بیچ نہیں کھاتے۔ ایسے لوگوں کا اجر ان کے پروردگار کے ہاں موجود ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ حساب چکانے پر دیر نہیں لگاتا۔ یعنی جہاں برے لوگوں کی خبر دی جا رہی ہے کہ ایمان نہیں لانے والے اور ان کا طرز عمل اس طرح، تو اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی بیچ میں فرماتے ہیں کہ دیکھو برے تو ہیں لیکن ان میں سارے کے سارے 100% برے نہیں ہیں، اچھے بھی ہیں ان میں، جو اپنے تورات پہ ایمان لے کے آئے تھے، اپنے نبی کو بھی مانا، پھر جب قرآن آ گئی تو قرآن کو بھی مان لیا، اور جو اللہ کا حکم ہے کہ قرآن کو مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو تو وہ بھی ماننے والے، لیکن وہ کم تھے لیکن تھے ضرور۔ اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، ثابت قدم رہو اور حق کی خدمت میں سرگرم رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ الحمدللہ سورہ آل عمران جو ہے وہ پورا ہوا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پوری صورت میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں سکھایا، ہم نے جو پڑھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ سمجھ آئے اور ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سورۃ النساء یہ مدنی صورت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کی حفاظت اور ان کا رول کیا ہے اس کی ڈیٹیل اس صورت میں بتائی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو۔ اب یہ تمام لوگوں سے خطاب کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، یعنی آدم علیہ السلام جو ابو البشر کہلاتے ہیں، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی انہی سے آپ کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان دونوں سے دنیا میں بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ سے ڈرتے رہو، جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قریبی رشتہ داروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ بلا شبہ اللہ تم پر ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہے۔ دیکھیے ایک ہی آیت میں 3 بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ اللہ کا تقوی ہی وہ چیز ہے جو انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ کا تقوی ہی وہ چیز ہے جو انسان کو ہر برائی سے روکتی ہے۔ اللہ کا تقوی ہی وہ چیز ہے جو انسان کو ایک دوسرے کا حق ادا کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہی وہ چیز ہے جو احکامات پر، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ اللہ کا تقوی ہی وہ چیز ہے جو انسان
کے اندر یہ چیز ڈالتی ہے کہ اللہ کے احکامات پر کسی طرح کا بدگمانی نہ کرے۔ تو یہ تقوی، اور اسی کے حصول کے لیے اس رمضان میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں اللہ کے اس کلام کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ روزے کا مقصد ہی تقوی اختیار کرنا ہے۔ اب اس تقوی اختیار کرنے کے بعد کا ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم رشتہ داروں، رشتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، رشتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ یعنی رشتہ داری میں کیا کرنا ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں خیر خواہ ہونا ہے، ایک دوسرے کا حق ادا کرنا ہے، ایک دوسرے سے بدگمانی نہیں کرنی ہے، درگزر کا معاملہ اختیار کرنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں اس صورت کی تفصیل تو بہت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے یہ جو خطبے میں، شادی کے خطبے میں یہ پڑھا جاتا ہے۔ اگر اللہ کا خوف ہوگا تو رشتہ جو ہے وہ خوشی خوشی ایک ازواجی زندگی جو ہے گزرے گی، تو رشتہ اچھا رہے گا۔ اور اللہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ روزی میں فراغت اور عمر میں اضافہ چاہنے والے کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی اختیار کرے۔ یعنی یہاں جو رشتے کے معاملے میں بات آ رہی ہے، اور صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جس احسان کے بدلے میں احسان کرتا ہے، بلکہ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب اس سے قطع رحمی کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ یعنی کہ صلہ رحمی وہ چیز نہیں ہے کہ اگر کوئی اچھا کر رہا ہے، رشتہ جوڑ رہا ہے، دے لے رہا ہے، تو ہم اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، رشتہ جوڑ رہے ہیں اور دے لے رہے ہیں، بلکہ صلہ رحمی یہ تو کوئی صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی وہ ہے جو اگر کوئی کسی کے ساتھ رشتہ کاٹ رہا ہے، برا اخلاق کر رہا ہے، غلط رویہ اختیار کر رہا ہے، اس کے ساتھ اچھا کرو، تو پھر وہ صلہ رحمی ہے، یہ بتا دیا گیا ہے۔ اور عورتوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری وصیت مانو اور عورتوں سے بھلائی کرتے رہنا، کیونکہ عورتیں جو ہیں وہ پسلی سے بنائی گئی ہیں، یعنی ان کی خلقت جو ہے پسلی سے ہوئی ہے، اور پسلی کا اوپر کا حصہ جو وہ ٹیڑھا ہوتا ہے، اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اگر ویسے ہی چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی ہی ٹیڑھی رہے گی۔ لہٰذا میری وصیت مانو اور ان سے اچھا سلوک کرو، عورتوں سے خاص کر کے اچھا سلوک کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اور یہ چیز جب انسان کے اندر آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان برائی سے رکنے پر آمادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تم پر ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فوراً سے یتیم کے بارے میں ان کے کیا حقوق ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اور یتیموں کو ان کا مال واپس کرو، اور ان کی کسی چیز کے بدلے انہیں ان کے اچھی چیز کے بدلے انہیں گھٹیا چیز نہ دو، نہ ہی ان کا مال اپنے مال میں ملا کر خود اس سے کھانے کی کوشش کرو۔ یہ بڑی گناہ کی بات ہے، یعنی یتیم کے مال کی حفاظت کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے مال کی حفاظت کرو، ایسا نہ ہو کہ تم اس کی اچھی چیز لے لو اور اس کے بدلے میں اس کو خراب چیز دے دو، یا پھر اس کے مال میں اپنا مال ملا کر کے اور پھر جو ہے وہ کھا پی کے ختم کر دو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے غلط ہے، بڑے گناہ کی بات ہے۔ اور اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں کہ ان سے تم جو ہو وہ انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر دوسری عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں 2 3 4 تک نکاح کر لو۔ لیکن کیا کرنا؟ لیکن اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ ان میں انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ دیکھیے اس چیز کو کیسے لوگ برے طریقے سے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں کتنی حفاظت فرما رہے ہیں عورتوں کی کہ اگر کوئی لڑکی جو ہے وہ یتیم ہو گئی، یعنی اس کے فادر کا انتقال ہو گیا ہے، اب اس بچی سے کبھی کبھی تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس کی جائیداد کو لینے کے لیے، اس کی دولت کو لینے کے لیے یا تو خود نکاح کرتے ہیں یا اپنے کسی ایسے بیکار نکمے بچے سے شادی اس کی کرا دیتے ہیں، نکاح کرا دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرو یتیم لڑکیوں کے بارے میں، کہ ایسا اس کے ساتھ برا سلوک جو ہے وہ
نہ کرو، مال کے لیے ایسا نہیں کرو۔ ہاں تم انصاف کے ساتھ جو ہے کیا کرو کہ دوسری عورتوں سے تم جو ہو 2 3 3 جو تم کو 4 تک شادی، ایک یہاں لمٹ بتا دی، لمٹ لگا دی گئی، یہاں حد لگائی گئی کہ دیکھو 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے ہو۔ اب یہ بھی عورتوں پہ بہت جو ہے وہ رعایت رحم کیا گیا اللہ کی طرف سے بہت ساری چیز، کیونکہ عورتوں کے حق میں یہ بھی بہت بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ اس وقت میں نکاح کی کوئی لمٹ نہیں تھی، کوئی کسی سے کبھی بھی کتنی بھی جو ہے وہ نکاح کر سکتا تھا، کس کی کتنی بیویاں ہیں، کوئی اس کی حد نہیں تھی۔ تو اللہ نے حد لگائی دی کہ چلو 4 تک تو تم کر سکتے ہو، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے ساتھ شرط بھی رکھی ہے، اور یہ تو رخصت ہے، کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اور تم کو پسند آتی ہے تو کر لو، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں ایک شرط رکھی ہے۔ وہ شرط کیا ہے کہ اگر تم کو یہ شک ہو، اندیشہ ہو کہ تم ان کے درمیان میں انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ حکم تو ایک کا ہی ہے، ایک ہی کافی ہے۔ انصاف کر نہیں سکتے ہو تو پھر تم کو 2 3 4 کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ ہے پھر وہ کنیزیں ہیں جو تمہارے قبضے میں ہوں۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ بات جو ہے بہت ثواب کا ہے، اور عورتوں کو ان کا حق مہر خوشی سے ادا کرو۔ ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تمہیں چھوڑ دیں تو تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو، یعنی حق مہر دینا جو ہے وہ ضروری ہے۔ ہاں اگر عورت معاف کر دیتی ہے یا زبردستی، لیکن اس سے معاف نہیں کرانا ہے، اور اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے تم کو کچھ دیتی ہے تو تم کھا سکتے ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور نادانوں کو ان کے مال واپس نہ کرو، یعنی ابھی بچے بالغ نہیں ہوئے ہیں، بڑے نہیں ہوئے، سمجھدار نہیں ہوئے ہیں تو ان کے مال کی حفاظت فرماؤ۔ جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق سامان کا ذریعہ بنا دیا ہے، اس کے مال سے انہیں ہی کھلاؤ اور انہیں ہی پلاؤ، اور جب ان سے بات کرو تو اچھی بات کرو، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہا کرو کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر تم ان میں اہلیت معلوم کرو تو ان کے مال ان کے حوالے کرو، اور ضرورت سے زیادہ اور صحیح وقت آنے سے پہلے یہ ارادتاً اس ارادے سے ان کا مال نہ کھاؤ کہ یہ بڑے ہو جائیں گے تو دینا پڑے گا، کہ بڑے ہوں گے تو اس کا مطالبہ کریں گے، وہ مانگیں گے تو پھر دینا پڑے گا۔ اور جو سرپرست کھاتا پیتا ہو اسے چاہیے کہ یتیم کے مال سے نہ کھائے، اور جو نہ لے، اور جو محتاج ہوں وہ اپنا حق جو خدمت دستور کے حساب سے یعنی بھلے طریقے سے لے سکتے ہیں۔ پھر جب تم یتیموں کے مال انہیں واپس کرو تو ان پر گواہ بنا لیا کرو، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ حساب لینے والا اللہ جو ہے وہ کافی ہے۔ اب یہاں بہت ساری چیز اس کے اندر بتا دی گئی کہ ان کے مال کو جو ہے وہ ان کو تم دیکھتے رہو، چیک کرتے رہو کہ وہ سمجھدار ہو گئے ہیں کہ نہیں، اس لائق ہوئے ہیں کہ نہیں کہ ان کا مال ان کو دے دیا جائے اور وہ اپنے مال کو سنبھال سکیں۔ اور پھر جو ہے وہ ایسا نہ کرو کہ ضرورت سے زیادہ معاوضہ لے لو ان کی جو تم دیکھ ریکھ کر رہے ہو اس کے بدلے میں، اور پھر اس نیت سے تم زیادہ سے زیادہ جلدی ان کے مال کو ختم کرنے لگو کہ اب دیکھو اب تو یہ بڑے ہو رہے ہیں تو اب یہ ہم سے مطالبہ کریں گے اور مانگیں گے اور دینا پڑ جائے گا۔ نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اور جو سرپرست کھاتا پیتا ہو، یعنی کہ جس کے ساتھ یتیم جو ہے رہ رہے ہیں اور وہ کھاتا پیتا ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو وہ پھر اس میں سے نہ لے کچھ بھی، لیکن جو خدمت کر رہا ہے، جو غریب ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ تھوڑا اجرت لے سکتا ہے اور کھا سکتا ہے دستور کے مطابق، یعنی بھلے طریقے سے جو بیسک نیڈ ہے اس میں سے وہ اپنی بھی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے جب اس کی وہ دیکھ ریکھ کر رہا ہے۔ اور جب وہ بڑا ہو جائے اور اس کا مال جب اس کو واپس کرو تو اس وقت گواہ ضرور بنا لیا کرو، کیونکہ دیکھیے اکثر یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا قانون بنایا ہے، کیونکہ کسی طرح سے بعد میں لوگ جو باتیں نہ کریں تو تم اپنے سیفٹی کے لیے ایسا کیا کرو کہ گواہ بنا لیا کرو، لیکن یہ تو تمہاری سیفٹی کے لیے، لیکن اصل بات کو یاد رکھنا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے حساب لینے کے لیے کافی ہے۔
اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں وراثت کے بارے میں فرما رہے ہیں آگے کہ مردوں کے لیے اس مال سے حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس مال سے حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، چاہے وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ہر ایک کے لیے طے شدہ حصہ ہے۔ دیکھیے عرب میں کیا تھا کہ عورتوں کو میراث میں کوئی سرے سے کوئی حصہ ہی نہیں ملتا تھا، وہ حصہ دار ہی نہیں، اس کا کوئی کاؤنٹنگ ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کتنی اس کو ذلت سے نکال رہے ہیں، اور یہاں ان کو وراثت میں حقدار بنا دیا گیا کہ جس طرح سے مرد کو ملتا ہے حصہ، تو عورتوں کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، حصہ ضرور ملے گا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کم چیز ہے تو صرف لڑکوں کو مل جائے لڑکیاں کو نہیں ملے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کم ہو یا زیادہ ہو، جو اللہ نے مقدار بتا دی ہے اس حساب سے تقسیم کیا جائے گا۔ چاہے عورت جو ہے، چاہے وہ کنواری لڑکی ہو یا طلاق والی ہو یا غیر مطلقہ ہو یا پھر بیوہ ہو، کسی بھی حال میں ہو وہ، لیکن وہ اس کا حصہ بنے گا اور اس کو اس کا حصہ دینا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اور تقسیم ترکہ کے موقع پر اگر قرابت والے جو ہے غیر وارث ہیں، وہ وراثت میں وہ حصہ دار نہیں ہیں، لیکن اگر وہ یتیم اور مسکین موجود ہوں تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دو اور ان سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر یتیم مسکین کوئی اس وقت موجود ہے جب تم ورثہ کا تقسیم کر رہے ہو، وراثت کی تقسیم کے وقت، تو پھر ان کو بھی تھوڑا بہت کچھ دینا چاہیے اور اچھی بات کرنا چاہیے۔ لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے چھوٹی چھوٹی اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کے متعلق کتنا اندیشہ ہوتا ہے، لہٰذا اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور جو بات کریں صاف اور سیدھی کرنی چاہیے۔ جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال ہڑپ کر جائیں اور وہ حقیقتاً کیا کر رہے ہیں، اپنے اندر اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، ان قریب وہ یعنی جلد ہی وہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 کے برابر ہوگا۔ اگر اولاد میں صرف لڑکیاں ہی ہوں اور وہ 2 سے زائد ہوں تو ان کا ترکہ سے 2/3 حصہ ہے، ترکہ میں سے 2/3 حصہ ہے لڑکیوں کا، اور اگر ایک ہی ہو تو اس ترکہ کا آدھا حصہ ہے، نصف حصہ ہے۔ اگر میت کی اولاد بھی ہو اور والدین بھی تو والدین میں جو ہے وہ ہر ایک کا 1/6 حصہ ہے۔ اگر میت کی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث صرف والدین ہوں تو ماں کا 1/3 حصہ، اور اگر ان کے بہن بھائی بھی ہوں تو ماں کا 1/6 حصہ ہے، اور یہ تقسیم میت کا قرض اور اس کی وصیت ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ تم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ تمہیں فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تمہارے والدین اور تمہاری اولاد میں سے کون تمہارے قریب تر ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں تاکیدی حکم کی جو بات کر رہے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا حصہ ہے، تو یہاں اپنی مرضی سے کوئی اس کو بدل نہیں سکتا ہے۔ اور وراثت کا جو تقسیم ہوگا اس کے پہلے کیا کرنا ہے کہ میت جو ہے اس کا قرض ادا کرنا ہے، پھر اس کی وصیت کو ادا کرنا ہے، پھر اس کے مال کو تقسیم کرنا ہے۔ اور وصیت کے بارے میں بھی ہم لوگ جانتے ہیں کہ وصیت 1/3 کا ہی کر سکتا ہے وہ شخص جو ہے، اگر اور وہ بھی جو اس کے وارث ہیں اس کے لیے وہ نہیں کر سکتا ہے، 1/3 کا ہی وصیت کرے گا، اگر اس نے زیادہ کیا ہے تو اس کو بدل دینا ہے۔ تو اس طرح سے اور مقروض ہے، اس کے اوپر کوئی قرض ہے تو پہلے اس کے قرض کو ادا کرنا ہے اور پھر تقسیم ہوگا۔ اور تمہاری بیویوں کی اگر کوئی اولاد نہ ہو تو ان کے ترکہ سے تمہارا نصف حصہ ہے، اور اگر اولاد ہو تو پھر 1/4 حصہ ہے، اور یہ تقسیم ترکہ ان کی وصیت کی تعمیل اور ان کا قرض ادا کرنے کے بعد کی جائے گی۔
اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو بیویوں کا چوتھا حصہ ہے، اور اگر اولاد ہو تو پھر 8واں حصہ ہے، اور یہ تقسیم تمہاری وصیت کی تعمیل اور تمہارے قرضے کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ اگر میت کلالہ ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو اس میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، اور اگر بہن بھائی زیادہ ہوں تو وہ سب تہائی حصے میں شریک ہوں گے، اور یہ تقسیم میت کی وصیت کی تعمیل اور اس کے قرضے کی ادائیگی کے بعد ہوگی، بشرطے اس کے قرض کی ادائیگی یا وصیت کی تعمیل میں کسی کو نقصان نہ پہنچ رہا ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور بردبار ہے۔ یہ اللہ کی جو ہے یہ حدود ہیں۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اللہ کے حدود سے آگے نکل جائے، اللہ اسے دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اسے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں، ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی جو ہے گواہی لانی ہوگی۔ گواہی لو، اور اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند رکھو تاکہ انہیں موت آ جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راہ پیدا کر دے، کوئی دوسری سزا یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آ جائے۔ دیکھیں اس میں بھی عورتوں کے عزت عصمت کی حفاظت وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت بدکار ہے تو سب سے پہلے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ 4 گواہ ہوں گے، چشمدید گواہ۔ اگر 4 میں سے ایک بھی کم ہوں گے تو وہ تینوں جو ہیں گنہگار ہو جائیں گے، سزا ان کو ملے گی۔ 4 گواہ ہونا چاہیے، چشمدید گواہ۔ اگر وہ ایسا ہے تب پھر یہ ثابت ہوگا کہ عورت جو ہے وہ بدکار ہے۔ تو ایک چیز اس کی اتنی بڑی حفاظت ہوئی، دوسری چیز کوئی الزام اس کو نہیں لگا سکتا ہے، اور تیسری چیز عزت کی حفاظت اس طرح سے کہ اگر وہ بدکار نکلی تو پھر اس کی سزا کیا بتائی جا رہی ہے کہ اس کو ایسا نہیں کہ باہر نکال دو، اس کو ایسے سڑکوں پہ چھوڑ دو، نہیں، اس کو گھر میں ہی بند کرو، گھر میں بند کرو، تب تک وہ اپنے گھر میں ہی رہے گی اپنا، اور جب اس کو موت آ جائے گی تو مر جائے گی گھر میں ہی، یعنی اس کی سزا یہ ہوگی کہ گھر میں رہے گی، وہ باہر نہیں نکل سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی اور بھی راستہ اس کے لیے نکال سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عورتوں کی حفاظت کی ہے، اور تم میں سے جو مرد اور عورت اس فعل کا ارتکاب کریں انہیں ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، یقیناً اللہ توبہ کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر قبولیت توبہ کا حق صرف ایسے لوگوں کے لیے ہے جو نادانستہ جب کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، اللہ ایسے ہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ انہی لوگوں کی توبہ قبول کی جائے گی جو غلطی کرتے ہیں نا، غلطی سے کر لیتے ہیں، ان کی توبہ قبول کی جائے گی، اور پھر جب توبہ کرتے ہیں ان کی توبہ قبول کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور جب اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی موت جب آتی ہے تو کہنے لگتا ہے میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ یعنی جب تک زندگی ہے، سانس چل رہی ہے، توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب موت کا وقت آ جاتا ہے اور تم جب معافی مانگو گے تو پھر وہ اس وقت جو ہے وہ توبہ جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی، اور جو کفر کی حالت میں مر گیا تو پھر اس کے لیے بھی کوئی توبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، نہ ہی انہیں اس لیے روکے رکھو کہ جو مال حق مہر وغیرہ تم انہیں دے چکے ہو اس کا کچھ حصہ اڑا لو،
الا یہ کہ وہ صریح بد چلنی کا ارتکاب کریں اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو، مگر اللہ نے اس میں بہت بھلائی رکھی ہو۔ دیکھیے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی کوئی بات تم کو بری لگ رہی ہے لیکن تمہارے لیے اسی میں بھلائی ہو۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہو تو تم نے اسے خواہ ڈھیر سارا مال دیا ہو لیکن اس سے کچھ بھی واپس نہیں لو۔ کیا تم اس پر بہتان رکھ کر اور صریح گناہ کے مرتکب ہو کر اس سے مال لینا چاہتے ہو؟ مال لینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ چاہے وہ حق مہر ہو، چاہے وہ اس کو دیا ہوا گفٹ ہو، کوئی بھی چیز جو ہے وہ واپس نہیں لینا چاہیے۔ بیوی کا تو خیر حق ہی ہوتا ہے، لیکن انسان اگر کسی دوسرے شخص کو بھی کچھ دے دیتا ہے تو اسے واپس نہیں لینی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا فرمایا ہے کہ اپنے صدقے، اور دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ اپنا ہبہ یعنی کہ جو ہدیہ اس کو گفٹ دیا ہے تو اس کو واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو قے کر کر چانٹ لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس سے بچنا چاہیے، اور کوئی بھی مال جو ہے وہ واپس نہیں لینا چاہیے اور نہیں لینے کا حکم ہے۔ اور تم لے بھی کیسے سکتے ہو جب کہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہے، اور جن عورتوں کو تمہارے باپ نکاح میں لا چکے ہیں ان سے نکاح نہ کرو، مگر پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا۔ یہ بڑی بے حیائی اور بیزاری کی بات ہے اور برا چلن ہے۔ یہ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہن، تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں پرورش پا رہی ہوں، یعنی ان کے پہلے شوہر سے جو بچی ہوگی، بشرطہ تم اپنی بیویوں سے صحبت کر چکے ہو، اور اگر ابھی تک صحبت نہیں کی تو ان کو چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے پر تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں جو تمہاری صلب میں ہوں، نیز یہ کہ تم دو بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع کر لو، مگر یہ پہلے گزر چکا ہے سو گزر چکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ نیز یہ کہ تمام شوہروں والی عورتیں بھی حرام ہیں مگر وہ کنیزیں جو تمہارے قبضے میں آ جائیں، تمہارے لیے یہی اللہ کا قانون ہے۔ ان کے ماں سوا جتنی بھی عورتیں ہیں انہیں اپنے مال کے ذریعے حاصل کرنا تمہارے لیے جائز قرار دے دیا گیا ہے، بشرطے اس سے تمہارا مقصد نکاح میں لانا ہو، محض شہوت رانی نہ ہو۔ پھر ان میں سے جن سے تم نکاح کا لطف اٹھاؤ انہیں ان کے مقررہ حق مہر ادا کرو۔ ہاں اگر مہر مقرر ہو جانے کے بعد زوجین میں یعنی آپس میں میاں بیوی میں باہمی رضامندی سے کچھ سمجھوتا ہو جائے تو پھر تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کسی آزاد عورت کو نکاح میں لانے کا مقصد نہ رکھتا ہو وہ کسی مومنہ کنیز سے نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہو، اور اللہ تمہارے ایمان کا حال خوب جانتا ہے۔ تو الحمدللہ آج ہم لوگوں نے چوتھا پارہ کمپلیٹ کیا۔ ایک آیت ہم نے پڑھی ہے 5ویں پارے کی، وہ اس لیے کہ کچھ جو حرام بتایا جا رہا تھا کہ کون کون سی عورتیں حرام ہیں مرد پہ، تو اس سے ہی ریلیٹڈ وہ آیت تھی، اس لیے ہم نے اس کو پڑھا۔ انشاءاللہ اب 5واں پارہ کل انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے والے بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔